قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے تمام کائنات کو صرف اور صرف 6 دن میں پیدا فرمایا۔ ان گنت لاکھوں کروڑوں درود اور سلام نازل ہو ہر انبیاء پر، بالخصوص جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے نمونے عمل بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ بزرگوں، عزیز اسلامی بھائیوں، پیارے بچوں، آج معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں پورے دنیا میں کئی مسلمان بھائی بھی، بہن بھی غیروں کو یعنی عیسائیوں کو کرسمس کے موقع پر مبارکباد پیش کی، نعوذ باللہ، کیونکہ ہم جانتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے۔ اللہ کون ہے وہ بھی جاننا ضروری ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پورے کے پورے انسانوں کے طرف مخاطب ہو کر اللہ فرماتا ہے، اے انسانوں، یا ایھا الناس، تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تمہارے سے پہلے والوں کو یعنی تمہارے باپ داداؤں کو وجود میں لایا ہے، پیدا فرمایا ہے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ کون ہے؟ جو تمہیں پیدا فرمایا اور تمہارے باپ داداؤں کو پیدا فرمایا، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ آدم علیہ السلام کو، جو پورے کے پورے انسانوں کے باپ ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی سے پیدا فرمایا، اور ان کی بیوی یعنی پورے انسانوں کی پہلی ماں حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کے رب بونز میں سے، پھسلی کے ہڈیوں میں سے ایک ٹیڑھی ہڈی کو لے کر حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ مٹی سے آدم علیہ السلام کو اور ہڈی سے حضرت حوا کو۔ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ آج مسلمان بھائی جو بالکل قرآن کا علم نہیں رکھتے، سوال کرتے ہیں ہم مر جانے کے بعد، مٹی میں مل جانے کے بعد، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہمارے ہڈیاں رہیں گے مٹی میں، کیسے ہم پھر سے وجود میں آئیں گے؟ سوچو، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، ان کے بیوی کو ہڈی سے بنایا گیا، تو اللہ کے لیے یہ ممکن ہے۔ اللہ کے لیے ہر چیز ممکن ہے اس کے شان کے مطابق۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ذریعے کئی مرد حضرات کو، عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے سورہ النساء میں پہلی آیت۔ اور بالکل اسی طرح جیسا آدم علیہ السلام کو بنا باپ کے، بنا ماں کے، بنا کوئی پروٹوٹائپ کے، بنا کوئی سیمپل کے
बिना कोई ब्लूप्रिंट के, बिना कोई मॉडल के पैदा फरमा दिया, बिल्कुल उसी तरह उसी अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक औरत के ज़रिए पैदा फरमा दिया, बिना बाप के। जब बिना माँ के, बिना बाप के वो पैदा कर सकता है, तो बिना बाप के एक इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों पैदा नहीं कर सकता? बहुत सिंपल एंड प्लेन बातें हैं ये। तो वही अल्लाह जिसने हर चीज़ का हमारे रहने सहने के लिए इस दुनिया के अंदर इंतज़ाम किया है, उसी की इबादत होनी चाहिए। जो वो कहता है वही दीन है। दीन का मतलब क्या है? इट्स ए वे ऑफ लाइफ, जीने का तरीका। दीन और दुनिया अलग नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है लोगों को। दीन और दुनिया अलग नहीं मेरे भाइयों। दुनिया के अंदर जो हमारे लिए आखिरत का सामान है, दुनिया, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान के अंदर, मता, मता का मतलब है रॉ मटेरियल, जैसा तेलुगु में बोलते हैं मुड़ी सरकू, मुड़ी सरकू, रॉ मटेरियल। दुनिया आखिरत का सामान है। इस दुनिया के अंदर जिसने हमें जिंदगी दी है, उसकी फरमाबरदारी जो करते हैं वही दीन है। जैसा कि ऐसा समझिए कि दुनिया समुंदर है, दुनिया समुंदर का पानी है और उस पर जो कश्ती है वो दीन है। ये दुनिया में रहते हुए हम लोग दीन पर चलना है। लोग समझते हैं कि सिर्फ नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात दे देना, चेहरा छोड़ देना, बस टखनों के ऊपर तक कपड़े पहनना, यही दीन है। नहीं, जिंदगी के हर मामले में, जिंदगी के हर मामले में, हर पहलू में जैसा बताया गया है अपने नबियों के ज़रिए, अल्लाह ताला ने जैसा बताया है, बिल्कुल उस तरह हम जिंदगी गुजारेंगे तो वो दीन है। और हमारा दीन ऐसा है जिसके अंदर रात का अंधेरा भी दिन के उजाला जैसा है, रोशनदार दीन है, आसान दीन है। हर चीज़ के बारे में गुफ्तगू है हमारे दीन के अंदर। लोग हमेशा परेशान होते हैं। जब मिलाद नबी मनाते हैं तो हम कहते हैं नहीं ये गलत है, ये सुन्नत से साबित नहीं है, तो लोग परेशान। क्रिसमस मनाते हैं तो हम कहते हैं, स्टेटस रख देते हैं व्हाट्सएप में, क्रिसमस मनाना गलत है, तो लोग परेशान। बर्थडे मनाते हैं तो हम कहते हैं नहीं, बर्थडे मनाना भी जायज़ नहीं है, ये गलत है, गैरों का तरीक़ा है। और कहा गया है हदीसों के अंदर, जो जिसकी पैरवी करेगा वो आखिरत के दिन उन लोगों में शुमार होगा, उन लोगों के साथ उठाया जाएगा। हर चीज़ के बारे में गुफ्तगू है इस्लाम के अंदर। तो लोग परेशान, क्या भाई आप लोग कुछ भी नहीं करना क्या? हम लोग हर चीज़ के बारे में टोकते हैं। आप लोग क्यों टोकते हैं, क्यों बताते हैं? इसीलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन ऐसा है, पूरा वाज़ेह है, क्या हराम है, क्या हलाल है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, क्या मकरूह है, हर चीज़ है। बच्चा पैदा हो गया, आपको नाम क्या रखना, अकीका कब करना, अकीकी की दुआ क्या है, कैसा करना, जानवर को कैसे सुलाना, हर चीज़ के बारे में पैदा होने से पहले से लेकर इंतकाल के बाद भी, दफनाना कैसा दफनाना है, कफन का कपड़ा कैसे फाड़ना है, हर चीज़, क्या दुआ पढ़ना है, क्या दुआ नहीं पढ़ना है, बाथरूम में जा रहे हैं आप, क्या दुआ पढ़ना है, बाहर आए क्या दुआ पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, मतलब क्या है, हर चीज़ है। ऐसा दीन है हमारा। इसीलिए जब गलत होता है तो जो जानते हैं वो हमारे रहनुमाई के लिए बताते हैं हमें कि ये गलत है, ये सही है। क्यों बताते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है सूरह आली इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। यही आयत को मैंने तिलावत की थी खुतबे में शुरुआत में। इसका मतलब है कोई भी इंसान इस्लाम के अलावा, इस्लाम को छोड़कर जिस दीन को अल्लाह ने नाजिल किया और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकम्मल किया, उस दीन को छोड़कर, अपने रब के दीन को छोड़कर
کوئی بھی انسان کوئی اور مذہب کو، کوئی اور دین کو پسند کرتا ہے تو وہ کان کھول کر سن لیں، اللہ کے بارگاہ میں وہ دین، وہ مذہب، وہ طریقہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور وہ انسان، وہ کوئی بھی ہو، دنیا کا بہت بڑا سائنسدان ہو، سائنٹسٹ ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، IAS آفیسر ہو، مالدار ہو، IPS آفیسر ہو، عالم ہو، غلط علم والا عالم ہو، کیوں کوئی بھی ہو، اسلام کو چھوڑ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر، سنت کو چھوڑ کر کوئی اور جینے کے طریقے کو اپناتا ہے، اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، اور وہ آخرت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ رحم فرمائے۔ تو اسی لیے جو علماء، ہمارے علماء جو ہیں الحمدللہ، جو دین کا صحیح علم رکھتے ہیں، وہ لوگ پیار سے ہمیں سمجھاتے ہیں، دیکھو بھائی تم یہ جو کر رہے ہو اگر اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے تو بیکار ہے نا۔ تو اسی لیے سمجھاتے ہیں پیار سے، محبت سے، جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ سمجھاتا ہے، جو ہمارا ڈسٹرکشن، ہماری خرابی پسند کرتا ہے وہ کچھ بھی نہیں بولے گا۔ آپ غلط راستے میں جاتے رہیں گے، وہ اندر اندر خوش ہوتا رہے گا، وہ اس چیز کو یاد رکھیں آپ۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمارے باپ داداؤں کو پیدا فرمایا، جس نے ہمارے رہنے سہنے کے لیے اس دنیا میں پورے انتظام کیا، وہی اللہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو آخرت کے دن، روز جزا کے دن قبول نہیں کرے گا۔ اور سورہ محمد میں بھی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والوں تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، اپنے اعمال کو بیکار مت کرو۔ ڈو ناٹ نلیفائی یور ڈیڈس، ڈو ناٹ ویسٹ یور ڈیڈس۔ تمہاری نیت اچھی ہے، اللہ کے لیے کر رہے ہو، یاد رکھو ہمارا کلمہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ کے لیے کر رہے ہو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سیل ہے اس کے اوپر، ان کا طریقے کے مطابق تم کرتے ہو تو اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوگا، ورنہ تمہارے چہرے پہ پھینکا جائے گا۔ اللہ رحم فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اچھے سمجھ کی، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بھائیوں، ابھی دیکھیے گئے جمعہ لوگ کرسمس منائیں، اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ سب جانتے ہیں ان باتوں کو، پھر بھی کیا ہے، الدین نصیحہ، دین ایک نصیحت ہے۔ اور دین از اے گڈ ایڈوائس۔ سبحان اللہ، کیسی بات ہے، دیکھیے، گڈ ایڈوائس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے تو لوگ سوال کرتے تھے کون ہے اللہ؟ عیسائی سوال کرتے تھے، یہودی سوال کرتے تھے، مشرکان مکہ بھی سوال کیے تھے اللہ کون ہے؟ اللہ کے ماں باپ کون ہیں؟ کس چیز سے بنایا گیا ہے وہ؟ ان کا لینیج کیا ہے؟ ان کے باپ دادا کون ہیں؟ کیونکہ جس بدھوں کی وہ پوجا کرتے تھے ان کے باپ دادا تھے، ان کے بارے میں کہانیاں تھے، خود لکھ لیے کہانیاں، خود کہانیاں لکھ لے کے پتھر بنا لے کے جھکنے لگے، ان کی عزت کرنے لگے، ان کی پوجا کرنا شروع کر دیے۔ اسی لیے ان لوگوں کے ذہن کے اندر یہی سوال آئے، تو کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ سونے سے، چاندی سے، پیتل سے، کس سے؟ کاپر سے، براس اور برانز۔ اللہ تعالیٰ نے آیتوں کو نازل فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ سوال کرے، جواب آ گیا، کہہ دیجئے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے ان سے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، ایک، تنہا، اکیلا، بادشاہوں کا بادشاہ، پورے کائنات کا مالک، رب، اس کے ساتھ عبادت میں
کوئی شریک نہیں ہے، کوئی مخلوق نبی کیوں نہ ہو، کوئی بھی اللہ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے، اللہ ایک ہے۔ وہ 3 in 1 نہیں ہے جیسا عیسائی سمجھتے ہیں، نہ ہی 1 in 3 ہے جیسا غیر مسلم سمجھتے ہیں انڈیا میں۔ He is not one in all, he is not all in one، اکیلا ایک ہی ایک بادشاہ تنہا، he is indivisible، اسے آپ ٹکڑوں میں بانٹ نہیں سکتے، اکیلا ہے، اکیلا تنہا۔ اللہ الصمد، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے، نرپیکشا پرڈو، بے نیاز، ہر جاندار چیز کو، ہر مخلوق کو اس کی ضرورت ہے، اللہ کی ذات کی ضرورت ہے۔ ہی از سیلف سفیشینٹ، کسی کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ہر ایک کو اللہ کی ضرورت ہے۔ وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ آرام کرتا ہے، نہ اونگتا ہے، ایک ہی ایک ذات ہے جس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ لم یلد ولم یولد، غور فرمائیں، لم یلد، اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا لم یلد، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، وہ جننے والا نہیں ہے۔ آج بولتے ہیں لوگ عیسائی اللہ نے نعوذ باللہ بیٹے کو جنا ہے، اللہ نے فرما دیا لم یلد۔ غور فرمائیں، جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں غور فرمائیں، تدبر کریں آیتوں کے اندر، سوچیں and connect them with the contemporary issues، جب سمجھ میں آئے گا کتنا اچھا ہے۔ اور عالموں سے بھی پوچھیں، رابطہ کریں، ان لوگوں سے رابطہ رکھیں، پوچھیں اور سوال کریں، اچھے سوال کریں فار ڈیٹیلز۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی کا اولاد ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ جیسا اللہ نے سورہ الانعام میں کہتا ہے اللہ کی بیوی نہیں ہے تو بیٹا کیسے آئے گا، آیت نمبر 101 میں اللہ کی بیوی نہیں ہے، he doesn't have a spouse، تو بیٹا کیسے آئے گا؟ وہ اکیلا ایک ہی ایک تنہا کریٹر ہے، وہ خالق ہے، ہمارا رب ہے، الاول الآخر، سب سے پہلے اللہ، سب سے آخری میں اللہ، اور نہ ہی اس کے کوئی ماں باپ ہیں۔ اگر ماں باپ ہوتے تو اللہ اکیلا کیسا ہوگا؟ اللہ کی عبادت میں اور دونوں شامل ہو جائیں گے۔ پھر سے چھوٹا بچہ بھی آپ سے سوال کرے گا، اگر اللہ کے نعوذ باللہ ماں باپ ہیں تو ان کے امی ابا کون ہیں، ان کے ابا کے امی ابا کون ہیں؟ چلتا رہے گا سلسلہ، لوگ ایسے سوال کرتے کرتے گمراہ بھی ہو گئے، کافر بن گئے، مرتد بھی بن گئے۔ غلط سوال ہے یہ، کیوں؟ الاول، اللہ از الاول الآخر، ہی از دا کریٹر، ہی از ناٹ کریٹڈ۔ اللہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہنے والا ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے مقابلے میں اس کے جیسا اس پورے کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ جو باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں مجھے بھی اپلیکیبل ہے، ایسا مت سوچئے کہ ہے نا مجھے اپلیکیبل نہیں ہے، میں پرفیکٹ ہوں، میرے سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ میرے کان مجھے قریب ہیں، میرے زبان سے قریب ہیں، آپ کے کان بہت دور ہیں۔ ہر ایک کو عمل کرنا ہے۔ all of us we should do introspection، سوچنا چاہیے۔ جو لوگ میری کرسمس کی گریٹنگ بتائے، گریٹ کرے، لوگوں کو مبارکباد پیش کیے، جو لوگ نیو ایئر بھی منا رہے ہیں آج، ان کے بارے میں سوچئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الکہف، سورہ نمبر 18 آیت نمبر 4 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے، ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے جو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، ان لوگوں کے لیے اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ اور ہم جا کے
हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर सर, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा है, नहीं तो वो हमारे दुकान पे नहीं आएगा। अल्लाह के ऊपर ईमान का है। क्या हमारा ईमान, कैसा ईमान हो गया, देखिए अंदर से खोखले हो गए हम लोग। अल्लाह रहम फरमाए। ईमान की हालत में हमारी मौत होना शर्त है जन्नत में जाने के लिए। जैसा है ना, थोड़े पेपर्स में रहता है, एग्जाम्स में, फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, यू विल फेल इन द एग्जाम, आप उस एग्जाम में फेल हो जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह जन्नत में जाने के लिए ईमान शर्त है। इसीलिए अल्लाह फरमाता है सूरह आल इमरान के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ये ईमान वालों, डरो अल्लाह से जैसा उसका हक है, और तोड़ो नहीं तुम्हारा दम सिवाय ईमान के। ईमान की हालत में, आज कोरोना है, कोरोना 2 है, ना जाने क्या क्या होने वाला है। हम कुरान के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक चलेंगे, कभी भी मौत आ जाए, ईमान की हालत में हमारी मौत होगी। कब होगा? जिंदगी के हर पहलू में, हर मौके पर जानकारी रखते हुए, सही इल्म रखते हुए, आलिमों से राब्ता रखते हुए, अगर कोई शक है उस डाउट्स को क्लैरिफाई कर लेते हुए अमल करेंगे अपने ताकत के मुताबिक, तो इंशाअल्लाह ईमान की हालत में हमारी मौत होगी। आखिरी में अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। हम सब के गुनाह माफ़ होते हुए हम सब लोग हमारे माँ बाप के साथ, बीवी बच्चों के साथ, भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जो भी सच की तलब करता है, उन सब लोगों के साथ अल्लाह के जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो जाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।